فرمائے، حق پر خاتمہ عطا فرمائے۔ آپ لوگ بیٹھیے انشاءاللہ جتنی دیر بھی ہے، اور نعت کی بات آئی تو انشاءاللہ نعت میں ہی سنا دوں گا، تاکہ یہ ہے کہ کسی ایک سنی کے منہ سے نکلا ہوا جملہ بھی نکل گیا تو پورا ہو جائے، اور اپنے جد امجد حضور مظہر اعلی حضرت میرے حضرت زندگی بھر جھوم کے اپنے مرشد کو پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور میاں بغیر پیر کامل کے کچھ ملتا بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو وسیلے والے ہیں، وسیلے سے ہی ملتا ہے۔ الحمدللہ یہ ان کے پیر، ان کے مرشد حضور شیر ہندوستان کا فیضان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو تمام بزرگوں کو فیض و برکات سے مالا مال فرمائے، اور مرتے دم تک حق پر رکھے، اور حق پر زندگی دے، حق پر خاتمہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والعظیم والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب اپنی اور ساری کائنات کے آقا، آقائے نامدار، محبوب پروردگار، آمنہ کے لال، روح فداء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے ادب کے ساتھ جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد شفاعی بنو الابصار و ضیائی و علی آلہ و اصحابہ بارک وسلم۔ ایک بار اور سنا دیں صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم و علی آلہ و صحبہ ابد الدہر و کرما۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، مجدد میات ماضیہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ یعنی معجزۃ و مزات رسول اللہ، سیدنا و سندنا و کنزنا لیومنا و ذخرنا و غدنا، امامنا امام عشق و محبت، مظہر غوث اعظم سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی پیارے انداز میں اپنے آقا کی بارگاہ میں سبحان اللہ قلم اٹھا کے اور ذکر رسول، نعت رسول اس انداز میں بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ لوگ بڑی بڑی کتابوں کی بات کرتے ہیں، آج تحقیق کی بات کرتے ہیں، کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر انسان کچھ معاملات کو صرف نگاہ کرتا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی تحقیق کرنے والے ہیں، میں نے گجرات میں بھی کہا، ان کو بند کر دو ایک کمرے کے اندر اور 3 دن کا ٹائم دو ان کو۔ یہ فتاوی رضویہ کی بات کرتے ہیں، میں ہندوستان میں کھلا چیلنج کرتا ہوں، اور 3 دن کے ٹائم میں ان کو بطفیل غوث اعظم میں ہدایت بخشش سے 11 شعر دیتا ہوں، یہ سمجھا کے بتا دیں کہ اعلی حضرت نے کیا لکھا ہے، مفہوم کیا ہو، یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، میں مجمع کے سامنے ان کی جوتیاں سر پہ رکھ لوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہے کیا، ایک بات اور یاد رکھیے، جس دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں یہ جھوٹوں کا دور بھی ہے، اور باطل کی عادتوں میں ایک بہت خطرناک عادت یہ ہے کہ وہ پیٹ بھر کے جھوٹ بولتا ہے۔ اچھا، حضور مجاہد ملت میں اکثر سناتا ہوں، اور شاید یہ جملہ مرتے دم تک سناتا رہوں۔ جب جلال میں آتے تھے تو 100 کی ایک بات آخر میں کہتے تھے، ارے بیٹا کیا بتائیں، گھوڑے مر گئے گدھوں کے راج ہو گئے، گھوڑے مر گئے۔ اب حالات یہ ہیں کہ جب اہل علم رہے نا، جب وہ قبروں میں چلے گئے تو کانے ہی سمجھنے لگے ہم آنکھ والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ جتنے بھی ڈھیڑے تھے اور جن کے پاس کوئی بینائی نہیں تھی، وہ اب سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا سے کیا ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو اچھی طرح سے کہ اعلی حضرت بارگاہ غوثیت میں جب عقیدت کے پھول نشاور کرتے ہیں تو ایک مقام پہ ایک جملہ فرمایا
کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اعلی حضرت کو 2 ٹکے کے نظام الدین نے نہیں بنایا ہے، اعلی حضرت کو ننگے بھوکے لگے لوگوں کو چندے پہ پڑنے والے دارالعلوم شفیہ کے سنے کلی کتب نہیں بنایا ہے۔ اعلی حضرت کو اگر کسی نے بنایا ہے تو کھڑے بنا کے حسین اعظم فاطمہ کی لال علی کے دلارے سیدنا امام علی مقام نے بنایا۔ نعرہ تکبیر! ان مردودوں کے لیے صرف ایک شعر کافی ہے، کیا کھائیں بے شک بے شک۔ برسوں سے تم جو بیٹھنا ٹانگ پکڑ پھینک دوں گا اگر کسی آواز آئی، کھوپڑی الگ ہے، کوئی مولوی نہیں بتائے گا میں کیا بولوں گا، جو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ بولوں گا، ٹانگ پکڑ کے نیچے پھینک دوں گا، مفتی بننا بھاگ جائیے۔ دعوت اسلامی کو بڑھانے میں شفیہ کا ہاتھ ہے، مصباحیوں کا ہاتھ ہے، جھوٹے سلح کلی ملاؤں کا ہاتھ ہے۔ دعوت اسلامی کی اوقات کیا ہے؟ دعوت اسلامی کو پھیلانے میں سلح کلی ملاؤں کا ہاتھ اور سلح کلی اماموں کا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے اگر 2 تھپڑ الیاس کو مارو تو 3 تھپڑ ان مولوی کو مارو۔ طبیب حاذق وہ ہوتا ہے جو چند دواؤں میں علاج بتاتے ہیں۔ مجھ سے ابھی ایک میٹنگ میں لوگ بولے سنیت کیسے بچے گی، میں نے کہا سارے مولوی اٹھا کے سمندر میں ڈال دو الا من شاء اللہ۔ سنا 2 ٹکے کے مولوی کی سنیت محتاج نہیں ہے، 2 ٹکے کی مفتی کی سنیت محتاج نہیں ہے، بلکہ سب سنیت کے محتاج ہیں۔ بے شک بے شک۔ یہ 2 ٹکے کے 2 روپے کے رومال ہونے والے 2 کوڑی کے ذلیل اور نیچ سلح کلی ملانوں یا مدرسوں کا دین محتاج نہیں ہے، سب دین مصطفیٰ کے محتاج ہیں۔ بے شک بے شک بے شک، حق ہے حق ہے، بے شک۔ خواجہ کا ہندوستان رضی اللہ تعالی، اگر آپ سنیت کی بات کرو تو میاں سنیت والے کے لیے ایک ہی دوا کافی ہوتی ہے، اور جو مذبذب ہوتا ہے وہ زندگی بھر تحقیقی کرتا رہتا ہے۔ جی 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 بے شک۔ آخر میں جب شیطان آتا تو ہا لادری ہا لادری، اس کے سوا اور چارہ نہیں ہوتا ہے۔ تو سنیے، رہی سنیت کی بات تو کیا سمجھتے ہو؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ تمہیں کیا پتا ہے؟ اچھی طرح سے اٹھا کے دیکھو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، مجھے انصاف سے بتاؤ، جب ہندوستان میں مدرسے نہ تھے تو دین کہاں سے آیا؟ بتاؤ۔